ہر چیز تو مل جائے گی بازار میں، لیکن ماں باپ سے بڑھ کر کوئی دولت نہ ملے گی۔ آنچل جو اٹھا کر کے دعا ماں تیری کر دے، ماں تیری کر دے، دنیا ہو یا عقبہ کہیں ذلت نہ ملے گی۔ دلی میں نظام الدین کو آپ نے دیکھا ہے، نظام الدین میں خواجہ نظام الدین رحمت اللہ علیہ زندہ تھے، بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ پریشان تھے کہ حضور بارش نہیں ہو رہی، کہا 1 منٹ میں بارش ہو جائے گی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ منبر پر کھڑے ہوئے، کپڑا نکالا، کپڑے کو ہاتھ میں لیا، دعا کیا، بادل نہیں تھا، جیسے ہی ہاتھ اٹھایا بادل آ گیا، ہاتھ جیسے ہی گرایا بارش ہو گئی۔ لوگوں نے کہا حضور یہ کمال دعا کا ہے یا کپڑے کا ہے؟ کہا ایک کپڑے کا کمال ہے۔ کہا کہ کپڑے کا کمال کیسے ہے؟ کہا وہ میری ماں کا دوپٹہ تھا، میں نے اس کا واسطہ دے کر کے دعا کیا، میری ماں کو کسی نے نہیں دیکھا، کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا، اور میری ماں نے کسی غیر مرد کو نہیں دیکھا، غیر مرد نے میری ماں کو نہیں دیکھا، میں نے اس ماں کا واسطہ دیا اللہ کو، میرے پروردگار بارش دے دے۔ میں نے ہاتھ اٹھایا، بادل آیا، میں نے ہاتھ گرایا، بارش ہو گئی۔ تیسری مثال آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں، بیٹا ہے، پیٹھ پر بٹھا کر کے اپنی ماں کو حج کرا رہا ہے، 1 حج نہیں 7 حج کرایا، خیال ہوا کہ میں نے ماں کا حق ادا کر دیا، عالم کو گیا پوچھنے کے لیے، حضور بتائیے میں نے اپنی ماں کو پیٹھ پر بٹھا کر کے 7 بار حج کرایا ہے، ماں کا حق ادا ہوا کہ نہیں ہوا؟ کرے بے وقوف تمہیں کیا معلوم، تم جب چھوٹا تھے، سردی کی رات تھی، ٹھنڈی کا زمانہ تھا، تمہاری ماں تم کو اپنے ساتھ لے کر کے سو رہی تھی، تم نے پخانہ بھی کیا، تم نے پیشاب بھی کیا، تمہاری ماں غریب تھی، رات میں اٹھ کر کے بستر کو دھویا، دوسرا بستر نہیں تھا، کچے میں تمہاری ماں سو گئی، تم کو اپنے پیٹ پر سلایا، ابھی تو اس 1 رات کا حق ادا نہیں ہوا، تم زندگی بھر کا حق کیسے ادا کر سکتے ہو؟ 3 مثال دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ رات میں انتقال کر گیا، صبح کو لاش میں چوٹی پڑ رہی ہے، لوگوں نے کہا عجیب بات ہے بھائی، لاش میں چوٹی پڑ رہی ہے، تو پوچھا گیا کہ معاملہ کیا ہے؟ کہا اس نے اپنی ماں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا، اس کی ماں بیمار ہو کر کے اکیلی مر گئی، اسی کی سزا اللہ نے موت سے پہلے دکھائی، رات میں انتقال کیا اور چوٹی اسے کھود کر کے اس کی لاش کو کھانا شروع کر دیا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، ماں کا نافرمان کو موت سے پہلے ہی اللہ سزا کا منہ دکھاتا۔ دوسری مثال آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں، ایک آدمی مر رہا، آنکھ باہر ہو رہی ہے اور چلا رہا ہے، چہرہ نیلا پڑ رہا ہے، باپ سے پوچھا گیا کہ معاملہ کیا ہے؟ کہا یہ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے ماں کو مارا کرتا تھا، یہ اسی کی سزا ہے، آج مر رہا ہے تو اتنی سختی کے ساتھ مر رہا ہے کہ آنکھ باہر نکل گئی ہے، چلا رہا ہے، چہرہ نیلا پڑ گیا ہے، بیوی کو خوش کرنے کے لیے ماں کے نافرمان کو اللہ موت کے سختی سے دوچار کر کے موت سے پہلے سزا دے رہا ہے۔ تیسری مثال آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں، بیوی آ نہیں رہی ہے، شوہر پوچھتا کیوں نہیں آنا چاہتی ہو؟ کہا تمہاری ماں کی وجہ سے نہیں آؤں گی، جب تمہاری ماں راستے سے ہٹ جائے گی تم اس کو مار دو گے، جان سے ختم کر دو گے، اس کے بعد میں آؤں گی۔ کہا کہ تمہاری شرط منظور ہے، گنے کے کھیت میں لے گیا بہانے سے ماں کو، اب اس پر حملہ کرے گا کہ زمین میں پیر اس کا دھسنا شروع ہو گیا، دھستے دھستے یہاں تک کہ ساری بستی کے لوگ جمع ہو گئے، اس کو نکالنے کی کوشش کیا، نہیں نکال پائے، ماں کے نافرمان کو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی سزا دی، اس کو کفن بھی نصیب نہیں ہوا، کفن اور کندھا تک نصیب نہیں ہوا۔ آپ کو ماں کی خدمت پر کیا ملے گا؟ دھیان سے سنیے گا۔ اسی ہندوستان کا ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کا نام تھا سبکتگین، یہ غلام تھا، غلام بادشاہ کیسے بنا؟ ماں پر مہربان ہوا تھا، اللہ نے بادشاہت دے دی۔ کیسے؟ شکار کرنے کے لیے گیا تھا، شکار کر رہا تھا ہرن کا، ہرن تو بھاگ گیا، اس کا بچہ پیچھے رہ گیا، بچے کو اس نے پکڑ لیا، ماں نے جب دیکھا کہ میرے بچے کو اس نے پکڑ لیا ہے، وہ دوڑ کر کے آئی، فریاد کرنے لگی، آنکھ سے آنسو اس کے جاری تھے، ماں پر رحم کیا اس نے، اللہ اس پر مہربان ہوا، جو غلام تھا اللہ نے اس کو ہندوستان کا بادشاہ بنا دیا۔ دوسری مثال آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں، ماں کی خدمت کیجئے،
جو چیز آپ کو عطا نہیں ہوئی اللہ وہ عطا کرے گا. آپ غلام ہیں، نوکر ہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اللہ بادشاہ اور مالدار بنا دے گا. دوسری مثال آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں. شکاری ہے، شکار پر تیر چلاتا ہے، جال پھینکتا ہے، ایک ہرن اس میں پھنس گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کہا یہ ہرنی مجھ سے کہہ رہی ہے کہ اس کا بچہ دودھ کے انتظار میں ہے، اس کو اجازت دی جائے، یہ دودھ پلا کر کے واپس آ جائے گی. شکاری کہتا میں اس کو واپس جانے نہیں دوں گا، یہ میرا شکار ہے. اللہ کے رسول نے کہا میں رسول ہوں، میری زبان پکی ہے، میں یہی رہوں گا. 10 منٹ میں یہ ماں جائے گی، بچے کو دودھ پلا کر کے آ جائے گی، اس کو جانے دو. وہ شکاری کہتا اچھا نہیں ہوگا، اگر یہ واپس نہیں آئی تو اچھا نہیں ہوگا. اللہ کے بندے میں ضمانت دیتا ہوں، میں زبان دیتا ہوں، اس کو جانے دو. جب وہ ہرنی چلی گئی 10 منٹ کے بعد واپس آ گئی. اب کیا ہے، وہ شکاری دیکھتا ہی رہ گیا. جو کافر تھا وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. آپ ماں پر مہربان ہونے والے کو، وہ بھی جانور کی ماں پر مہربان ہونے والے کو، جو کافر تھا، دشمن تھا، اللہ نے اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا. ماں پر مہربان ہونے والے کو اللہ مسلمان بنا دیتا ہے. ماں پر مہربان ہونے والے کو اللہ بادشاہ بنا دیتا ہے. رسول اللہ نے فرمایا تم ماں پر مہربان ہو جاؤ تمہاری روزی بڑھ جائے گی، تم ماں پر مہربان ہو جاؤ تمہاری صحت بڑھ جائے گی، تم ماں پر مہربان ہو جاؤ تمہاری عمر بڑھ جائے گی. انشاءاللہ ماں باپ کی خدمت کریں گے، ہاتھ اٹھائیے. ماں باپ کو خرچہ بیوی سے پوچھ کر کے دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ہر چیز تو مل جائے گی بازار میں، لیکن بازار میں لیکن ماں باپ سے بڑھ کر کوئی دولت نہ ملے گی. آنچل جو اٹھا کر کے دعا ماں تیری کر دے، ماں تیری کر دے، دنیا ہو یا عقبہ کہیں ذلت نہ ملے گی. پیغام نکل گیا. مسجد کے حوالے سے 2-3 پیغام دوں گا، آپ کا جلسہ نکل جائے گا. آدھے حصے کا جلسہ نکل گیا، تھوڑا سا حصہ باقی ہے. اگر آپ تیار نہیں ہیں دونوں ہاتھ اٹھائیے. خیر ماشاءاللہ. بائی پاس جا رہا ہے، چشمہ لگا کر کے بہت دور تک دیکھ رہا ہے، دونوں ہاتھ اٹھا کر کے بتا رہا ہے کہ ہم تیار نہیں، لیکن پھر بھی ماشاءاللہ بیٹھا ہوا ہے. انشاءاللہ آپ کو بیٹھنا ہے، دعا تک بیٹھنا ہے. چاہے پیشاب پخانہ لگے پھر بھی بیٹھنا. ہاتھ اٹھائیے. نہیں پیشاب پخانہ لگے تو نکل جائیے گا ورنہ جلسہ خراب ہو جائے گا. دھیان دیجیے گا، بالکل 3 پیغام پر آپ کا جلسہ نکل رہا ہے. آپ نے دل خوش کر دیا. میں تو گھبرا گیا تھا کہ سارا مجمع میلے میں ہے، جلسہ میں تو ہے نہیں، کس کو سنایا جائے، کون سنے گا. لیکن اللہ کا شکر ہے مسجد کی نسبت کا جلسہ ہے، اللہ نے مسجد کی لاج رکھ لیا. میزبانی کا حق ادا کرنے کے لیے اللہ نے آپ کو قبول کیا. میں دل سے دعا کرتا ہوں آپ کے اللہ جوان بیٹے کو کامیاب فرمائے، آپ کے بڑھاپے پر اللہ رحم فرمائے، آپ کی ماں بہنوں کی آبرو کی اللہ حفاظت فرمائے، آپ کے بچوں کو اللہ علم اور ہنر سے مالا مال فرمائے.